أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين۔ معزز مصلیان کرام اور خواتین اسلام ماں بہنوں، تلاوت کردہ آیات میں سے چند آیات کا ترجمہ یا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اپنے ہاتھ سے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر اللہ رب العالمین نے جب صورت بنائی اور روح عطا کی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم دیا فرشتوں کے کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے، چونکہ ابلیس جن تھا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ فوراً اللہ رب العالمین نے جب سوال کیا، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے کہا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اے ابلیس جب کہ میں نے تمہیں حکم کیا تو کس چیز نے تجھے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ کس نے منع کیا؟ تو اس نے کہا کہ قال انا خیر من، کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، اس سے بہتر ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا، تو فوراً جواب میں کیا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ لفظ انا کا استعمال کیا کس نے؟ ابلیس نے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو لفظ انا 95% آپ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کہا، میں نے ایسا کیا، ویسا کیا۔ تو یہ لفظ جو انانیت کے طور پر یہ لفظ کہا جاتا ہے، یہ کسی اور نے نہیں بلکہ سب سے پہلے ابلیس نے کہا تھا، سب سے پہلے ابلیس نے کہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب جنت سے اس کو نکال دیا تو اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی، کہا کہ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، جس کے اندر تکبر ہوگا، جس کے اندر انانیت ہوگی، اس کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فخرج انک من الصاغرین، تو یہاں سے نکل جا، تو ذلیل اور رسوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نکال دیا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی انانیت ہوگی، تکبر ہوگا، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے جنت میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اسی انانیت کی وجہ سے جنت سے اس کو نکال دیا۔ اور بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک اور اہم بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین 31 میں 31 میں ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، مسجد جاتے وقت زینت اختیار کرو۔ اگرچہ یہ شان نزول اس کے بارے میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ جب کعبہ کا طواف کرتے تھے تو ننگے طواف کرتے تھے، تو کہا کہ تم کپڑے پہن لیا کرو، لباس پہن لیا کرو۔ یہاں لفظ مسجد اللہ رب العالمین نے استعمال کیا اور کہا کہ جب تم مسجد کی طرف جاؤ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تو زینت اختیار کرو۔ آج امام صاحب سے سوال ہوتا ہے، کیا مول صاحب میں یہ جو پہن کر آیا ہوں نماز ہوگی، میں یہ جو پہن کر آیا ہوں نماز ہوگی، یہ سوال آتا ہے۔ وہ بندہ کو کبھی آپ نے یہ سوال کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ مول صاحب آپ بتائیے تو میں یہ لباس پہن کر کے فنکشن میں جا سکتا ہوں؟ کیا یہ لباس پہن کر میں کسی فلاں مہمان کے گھر جا سکتا ہوں؟ یہ سوال نہیں ہوتا ہے، کبھی سوال نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مول صاحب اس میں نماز ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہا کہ اے آدم کی اولاد تم مسجد جاتے وقت زینت اختیار کر لو، کیونکہ ایک انسان فنکشن میں جانا گوارا نہیں کر سکتا، اپنے مہمان کے یہاں جانا گوارا نہیں کرتا، مسجد میں آتے، مسجد اللہ کا گھر ہے اور آپ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ اس
سب سے بڑے سب سے بہترین جگہ میں جانے کے لیے آپ مرتب سے سوال کرتے ہیں چڈی پہن کر آ کر کے ہم نماز ہوتی یا نہیں؟ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں جب مسجد میں ہم آئیں تو ہم ایسا لباس میں آئیں کہ امام صاحب سے ہم کو سوال نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کہا ہے، اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں اور کہی ہے، اور خاص طور سے ایک اور آیت نمبر 44، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ۔ اچھا، آج رمضان المبارک کے ابھی کون سی تاریخ ہے؟ 17 تاریخ ہے، اور مذہب اسلام میں 17 تاریخ رمضان کی 17 تاریخ جو ہوتی ہے وہ ایک عظیم یادگار تاریخ نہیں ہے۔ آپ میں سے بتا سکتے ہو کون سی تاریخ ہے، کون سا دن ہے؟ جی 17 تاریخ رمضان کی جو 17 تاریخ ہوتی ہے جب ایک تاریخی دن ہے، نہیں معلوم ہے کسی کو؟ شاید نہیں، یقینی طور پر جنگ بدر یہی مسلمانوں کی پہلی لڑائی تھی اور مسلمانوں نے جیت حاصل کی تھی۔ مسلمان 313 تھے اور مشرکین 1000 کے قریب تھے۔ اس میں صحابہ کرام کی 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور 70 مشرکین مارے گئے تھے، اور اسی طریقے سے اتنے ہی قید بھی ہوئے تھے۔ یہ پہلی لڑائی تھی جو رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، اور 17 تاریخ رہنے کی وجہ سے 17 تاریخ ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کو جیتا بھی تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت جو پڑھی تھی وہ اتفاق سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 44 ہے، اسی لیے مجھے یاد آیا کہ یہاں پر ایک آیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو مشرکین مارے گئے تھے کنواں میں ان کی لاش کو پھینک دیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 17 18 19 20 تاریخ کو یعنی رمضان کی 20 تاریخ کو اس کنویں کے پاس جا کر یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ آیت کیا تھی؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے ہم نے سچ پایا ہے۔ اے مشرکوں، کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا ہے سچ پایا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ مشرکین تو مارے گئے ہیں اور مر کر کے بھی 3 دن ہو گئے، اور اس کی لاش کے پاس جا کر کے آپ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ ان سے آپ خطاب کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کا وعدہ سچ پایا، تم نے اپنے رب کا وعدہ سچ پایا یا نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اس وقت تم سے زیادہ یہ سن رہے ہیں لیکن جواب دینے کی طاقت ان میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے سن رہے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ جنتی اور جہنمی کی گفتگو بھی اللہ رب العالمین نے بڑی دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے، ان تمام کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک بات اور ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ دیکھیے، ہر انسان کے دل کے اندر ایک حسد اور کینہ کا حصہ ہوتا ہے دل میں، لیکن اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ہر جنتی کا آپریشن ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے ہر جنتی کا کیا ہوگا؟ آپریشن ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَنَزَعْنَا، لیکن یہ ڈاکٹر آپریشن نہیں کریں گے، اللہ خود کرے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ انسان جو جنتی ہے جنت میں جانے سے پہلے، جنت کے دروازے میں انٹری سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ہر انسان کے سینے میں جو بغض اور کینہ کا حصہ ہے اس کو نکال دے گا، اس کے بعد جنت میں کہے گا آپ چلے جاؤ۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم دنیا میں رہتے ہیں تو کسی کے پاس اگر گھر نہیں تو گھر والے پر حسد کرتے ہیں، 1 منزلہ والا گھر ہے تو 2 منزلہ والے پر کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں، تیسرے منزلہ پر حسد کرتے ہیں۔ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو وہاں پر بھی مختلف درجات ہوں گے، کسی کا 1 منزلہ، کسی کا 2 منزلہ، کسی کا اور بھی، یعنی اعمال کے حساب سے، تو وہاں پر کوئی حسد نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ حسد کا جو مادہ ہے اللہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسے نکال کر پھینک دے گا۔ جنتی اور جہنمی کے درمیان، جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے جس دیوار کا نام آراف ہے، اور سورہ آراف بھی اسی سے مناسبت ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے جنت کے اور جہنم کے درمیان اس دیوار پر ہوں گے، آراف پر رہیں گے۔
جاننا ضروری ہے، اسی لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، 1-2 منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں۔ جنتی اور جہنمی دونوں چلے جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آراف کی دیوار پر کھڑے رہیں گے، انتظار کریں گے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے۔ کون سی دعا تھی؟ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھ مسکین کی حالت میں، جس وقت موت دے مسکین کی حالت میں، جس وقت دوبارہ پیدا کر مسکین کی حالت میں، واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں، آج ہماری اور آپ کی اگر اہلیہ ہوتی، بیوی ہوتی، تو گھر سے نکال دیتے، کہتے کہ ہم تو چاہتے کہ ہمارا اچھا گھر ہو، اچھا کیا ہو، کھانا ہو، اور یہ مسکینی کا سوال کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکینی کا سوال کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ عائشہ تمہیں معلوم ہے انہم یدخلون الجنۃ ب40 خریفا من قبل اغنیائہم، یعنی یہ مسکین لوگ 40 سال پہلے مالدار سے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو آراف کی دیوار میں کیا ہوں گے؟ کھڑے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو پہلے ہی مرتبہ جنت میں داخل فرما دے۔ اب یہاں پر آراف کی جو دیوار میں کھڑے ہوں گے کچھ لوگ جنتی، ان کے چہرے سے پتہ چلے گا وہ جنتی، وہ کچھ باتیں کریں گے۔ جنتی اور جہنمی کی جو گفتگو ہے، ایک گفتگو میں آپ کو بتاتا ہوں جو آیت نمبر 50 میں ہے، وہ کیا ہے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی لوگ جنتی سے پکاریں گے، جنتی کو پکاریں گے اور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، مجھے اللہ نے جو تمہیں رزق کے طور پر کھانا اور پانی دیا ہے مجھے دے دو۔ آج ابھی مہینہ اپریل کا چل رہا ہے، اس کے بعد والا مہینہ جو ہے مئی جون کا مہینہ، اگر ایسے مہینے میں روزہ آئے تو انسان تڑپتا ہے بھوک کے لیے اور اس سے بھی زیادہ پیاس کے لیے۔ تو جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنتی کی ساری نعمتوں کو جہنمی لوگ دیکھیں گے کہ مختلف قسم کے مشروبات، شہد کے، پھل کے، دودھ کے، پانی کے اور مختلف شربت کے نہریں جاری ہیں، اور مشرکین جو جہنمی ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے تو پیپ ہے، لہو ہے، گرم کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی ہے، تو کہے گا کہ دیکھو دنیا میں تمہاری اور ہماری کتنی بہترین دوستی تھی، ایک ساتھ ایک ہوٹل میں کھایا پیا کرتے تھے، آج ہمیں پانی کی ضرورت ہے، آج ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ان افیضوا علینا من الماء، ہمیں پانی کا کچھ قطرہ، کچھ بوند دے دو، او مما رزقکم اللہ، یہ اللہ نے جو تمہیں رزق کے طور پر کھانا دیا ہے وہ مجھے دے دو۔ وہ آپ کا دوست کیا جواب دے گا؟ جنتی کیا جواب دے گا؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ جواب دے گا کہ یقیناً اللہ نے ان دونوں کو، یعنی جنتی کھانا اور پینا دونوں کو اللہ کے نافرمانوں پر حرام کر دیا ہے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ موقع آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لے، سدھار لے اور جنتی بن جائیں، کیونکہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، آمین یا رب العالمین۔